رضا صاحب ایک اور اہم جو آبزرویشن ہے آئی ایم ایف کی طرف سے میں آپ کے پاس آتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پلی بارگین کی جو آپشن ہے کلاز ہے یہ انسٹیڈ آف ایک جو ہے وارننگ کے طور پر یا ایک ایسا عمل جو کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو، یہ انسینٹیوائز کرتا ہے کہ میں فرض کریں پبلک آفس ہولڈر ہوں تو میں 50 کروڑ یا 100 کروڑ کی کرپشن کرتا ہوں، اس کے اندر میں پھر آ جاتا ہوں پلی بارگین کے اندر، اس میں سے سرٹن اماؤنٹ آپ کو دیتا ہوں، باقی میں لے کے چلا جاتا ہوں. تو اس کے اوپر خاص انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اس کے حوالے سے کچھ نظر ثانی ہونی چاہیے. پلی بارگین میں اماؤنٹ ڈٹرمن کون کرتا ہے؟ ایکیوز کرتا ہے یا نیب کرتی ہے؟ یہ کوشچن بڑا ریلیونٹ ہے. جی جی یہ تاثر ہوتا ہے کہ شاید ایکیوز نے 100 کروڑ کی کرپشن کی، 20 کروڑ ہمیں دیا، 80 کروڑ لے کے چلا گیا. دس از ایبسولوٹلی انکریکٹ پوزیشن. جب پی بی کی درخواست آتی ہے تو یہ چیئرمین نیب کی پاور ہوتی ہے پہلے وہ لائبلٹی اسسرٹن کرے کہ اس شخص کے ذمے لائبلٹی بن کیا رہی ہے، ایکچوئل لائبلٹی. ہمیشہ پی بی ایکچوئل لائبلٹی کے اگینسٹ ہوتی ہے، اس سے کم اس سے زیادہ تو ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہوتی. تو لہذا جو اس نے کرائم کیا ہوتا ہے ان ٹرمز آف اماؤنٹ یا ایسٹ، وہ لا محالہ اس کو واپس کرنا پڑتا ہے، سرنڈر کرنا پڑتا ہے. تو یہ تاثر غلط ہے کہ کچھ بچا کے وہ چلا جاتا ہے. پھر پی بی میں صرف فرق کیا ہے پی بی میں اور کورٹ کنوکشن میں؟ یہ بھی کورٹ کنوکشن ہے. پی بی میں صرف یہ ہے کہ آپ جیل نہیں جاتے، باقی آپ پہ تمام قوانین لاگو ہوتے ہیں، آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، آپ بینک سے لون نہیں سکتے، باقی ساری سزائیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. حسن سوال کرنا ہے سر. میرا کوشچن تو یہ ہے کہ نیب کی جانب سے آپ کو جس طرح مقدمات جاتے ہیں مختلف عدالتوں کے اندر، وہاں پر نیب کو کیا چیلنجز ہیں بالخصوص ریکوریز کے حوالے سے؟ اب آپ نے بات کی کورٹ کی. دیکھیں ہمارا کام ہے کیس کو کورٹ میں لے کے جانا، نمبر 1. ہمارا کام ہے اپنی پروسیکیوشن کے ذریعے افیکٹولی پروسیکیوشن کرنا، نمبر 2. ہمارا کام ہے کہ وٹنسز کو ٹائم پہ پروڈیوس کرنا. یہ 3 جاب. پروسیڈنگ ریگولیٹ کرتا ہے جج. ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کورٹ کو. کیسز کا لمبا ہونا اس کی بے شمار وجوہات ہیں جو میں یہاں نہیں کرنا چاہتا. بہت ساری آپ کے نوٹس میں سسٹم ہمارا ہے، لائرس کی مصروفیات ہیں، کورٹس کم ہیں. اور جو سب سے ریئل ایشو ہے اس وقت ہمارے پاس، ہماری جو نیب کی کورٹس نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کئی جگہوں پہ عرصہ دراز سے خالی پڑی ہیں، وہاں ججز اپوائنٹ نہیں ہو رہے. اب یہ ہمارا ڈومین نہیں، یہ فیڈرل لا منسٹری ہے وہ، اور پلس ہائی کورٹ. سر 90 ڈیز میں ہے نا، جو قانون تو کہتا ہے کہ 90 دن میں کریں، وہ 90 دن کے بعد پھر وہ ٹائم لمبا ہوتا جاتا ہے. مین چیز تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. بات سر یہ ہے کہ 90 ڈیز نیب میں ہے. آپ کا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں 7 ڈیز ہے. آپ کے جو فیملی لاز ہیں اس میں 6 مہینے. یہ پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کے ہر قانون میں اور پاکستان کے بے شمار قوانین میں موجود ہیں. اور پروسیجر وائلیشنز ہوتی ہیں جو کبھی بھی میرٹ کو افیکٹ نہیں کرتی. عدالت کے اندر آرٹیکل 10A کی بات ہوتی ہے نا کہ مجھے موقع دیجیے، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اگلی آپ مرڈر 100 کیس کر لیں اور نیب کا 1 کیس کر لیں، تب جا کے بیلنس بنتا ہے. کیونکہ نیب کے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج میں آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، 20-20 ہزار گواہان ہیں. قانون یہ ہے، عدالتیں ہماری جو انہوں نے جو نظیر قائم کی ہوئی ہے کہ جب تک سارے آ کے پیش ہو کے کلیم نہیں کریں گے کہ میں نے فلاں کو پیسے دیے تھے، چیٹ کی ہے، تو اس کا ہم کلیم نہیں مانیں گے، ادروائز آؤٹ کر دیں گے. چوہے صاحب نہیں، بات یہ ہے صاحب، جب یہ نیب بنایا گیا اور پاکستان میں انہوں نے اپنے اقدامات شروع کیے تو تھر تھر کانپنا شروع ہو گئے تھے. کرپٹ اور خواہ بدعنوان پولیس والے تھے، انتظامیہ تھی، سیاسی تھے، غیر سیاسی تھے، کہ نیب آ گئی ہے، نیب نے یہ کر دینا. نیب اب جو ہے کسی ادارے کا نہ کوئی خوف ہے، نہ کسی کو پرواہ ہے، نہ اس وقت عام تاثر یہ ہے کہ کسی کو کرپشن ختم کرنے کی کوئی، یعنی ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. Nobody is interested in eliminating corruption from Pakistan. عام تاثر یہ ہے کہ یہ بالکل ایک خزانے پر بوجھ ہیں. They are doing no good. دیکھیے سر، میں عرض کروں، جب سے ہمارے نئے چیئرمین صاحب تشریف لائے ہیں جنرل نذیر بھٹ، اور یہ بتا دیں کہ کرپشن بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں بڑھ رہی سر. میں نیب اسپیسیفک بات کروں یہ گا. سوری آپ کا ویو ہے. نہیں چوہے صاحب بات تو کرنے دیں نا. مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے اور مجھے کرنا چاہیے. اس وقت کا ان کا سن رہا میں بات، جی، اور آپ کی بھی. جی میں نیب اسپیسیفک بات تو کر سکتا ہوں، باقی ادارے کی نہ تو اس کے اسٹیک ہولڈر ہوں، نہ میری رسپانسبلٹی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں یہ جو گورنمنٹ جو نیب پہ خرچ کرتی ہے اس کا میں بڑا ایک آسان سا فارمولا بتاتا ہوں
کہ گورنمنٹ اگر ہمیں بجٹ میں 1 روپے دے رہی ہے تو ہم گورنمنٹ کو 500 روپیز ریٹرن کر رہے ہیں ان شیپ آف ریکوری اینڈ ایسٹس. اب اس کو ذرا آپ اگر اس اینگل پہ لے کے جائیں کہ کرپشن یہ ریکوری کیسے ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی نیب کام کر رہی ہے تو ریکوری ہو رہی ہے. نمبر 2, آپ پچھلے 24 سال کی ریکوری دیکھیں اور اس 2 سال کی ریکوری دیکھیں, اس کو آپ کو اتنا, یعنی پچھلے 24 سال میں اتنا ورک نہیں ہوا نیب میں جتنا پچھلے 2 سال میں ہوا ہے, اور ریکوری اس سے کہیں زیادہ ہے. نہیں سر, لیٹ می کمپلیٹ. آخری بات, اور تیسری بات یہ, جب ہمارے چیئرمین صاحب آئے تھے ہم نے کہا تھا ہم نے اپنے آپ کو میڈیا پہ نہیں لے کے آنا, ہم اپنے ایکشن سے بات کریں گے. ایکشن ہمارے فیکٹ اینڈ فگر ریکارڈ پہ موجود ہیں, اور وہ فیکٹ اینڈ فگر خود بتاتے ہیں کہ نیب نے کتنا کام کیا ہے, کہاں تک کیا ہے. اور آخری بات, آپ کو میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اور یہ انٹرنیشنل فورم پہ چیئرمین نے یہ بات کی ہے, میں نے بھی کی ہے, دنیا میں کوئی ایسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے جس نے نیب کے 2 سال کے ایکول کے برابر آج تک ریٹ کی ہو. یہ ہم انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات کر کے آئے ہیں. فائنلی ابھی انٹرپول پہ UAE میں چیئرمین صاحب گئے تھے, پچھلے ہفتے کی بات ہے, وہاں کے جو ان کے ٹاپ مینجمنٹ میں ہیں, بریگیڈیئر جنرل کا نام میں بھول گیا, حسنینی اس طرح کا نام ہے, انہوں نے جو پوسٹ لگائی یہ دیکھیے گا, انہوں نے چیئرمین نیب اور جو نیب کی پرفارمنس ہو کس طرح انٹرپول نے اپریشیٹ کیا ہے. تو فیکٹ اینڈ فگر سامنے ہو تو میرا خیال ہے زیادہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. باقی آپ کی رائے, مجھے پورا احترام ہے اس کا, میں اس سے کچھ سر ایگری ڈسپلن آیا ہے جنرل بٹ صاحب.